بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہتے ہیں بغداد میں ایک سوداگر رہتا تھا جو شرافت اور انصاف میں مشہور تھا۔ اس زمانے میں جن چیزوں کی مانگ ہوتی تھی وہ سوداگر وہ چیزیں دوسروں سے منگواتا تھا اور تھوڑے سے منافع پر لوگوں کو بیچ ڈالتا تھا۔ اسی وجہ سے وہ لوگوں میں بہت زیادہ مقبول اور ہر دل عزیز ہو گیا تھا۔ اس کا ایک دشمن تھا اور وہ دشمن اس کا ہم پیشہ تھا۔ وہ ایک یہودی سوداگر تھا جو بہت ہی کٹھور اور بے رحم تھا۔ اس سوداگر کے برعکس وہ لوگوں سے نفرت کرتا تھا اور لوگ بھی اس سے نفرت کرتے تھے۔ یہ اپنا مال بہت زیادہ منافع پر لوگوں کو بیچتا تھا اور شہر میں سود پر پیسے بھی چلانے کا کام کرتا تھا۔ جس سوداگر کو رقم کی ضرورت ہوتی تھی وہ اس سے قرضہ لیتا تھا اور وہ بہت زیادہ سود اور سخت شرطوں پر لوگوں کو قرضہ دیتا تھا۔ اتفاق سے اس شریف سوداگر کو پیسوں کی اشد ضرورت پڑ گئی۔ وہ شریف سوداگر اس یہودی کے پاس گیا اور قرض مانگا۔ چونکہ یہودی اس سے پرانی دشمنی رکھتا تھا اس لیے اس سے بولا کہ میں ایک شرط پر تجھے قرضہ دوں گا اور وہ شرط یہ ہے کہ تو مجھے ایک پکی دستاویز لکھ دے کہ اگر تو حسب وعدہ یعنی وقت مقرر پر پیسہ نہ لٹا سکے تو مجھے یہ حق حاصل ہو کہ تیرے جسم کے کسی حصے سے جہاں میں چاہوں ایک سیر گوشت کاٹ لوں۔ چونکہ اس سوداگر کی عزت پر بنی ہوئی تھی اس نے یہ شرط مان لی اور ایک پکی دستاویز لکھ کر اس یہودی کو دے دی۔ وقت گزر گیا لیکن وہ شریف سوداگر وقت مقررہ پر اپنا قرض ادا نہ کر سکا۔ چنانچہ یہودی نے قاضی کی عدالت میں درخواست پیش کر دی۔ قاضی نے اس سوداگر کو بلایا۔ معاہدے کی روح سے وہ سوداگر اس بات کا پابند تھا کہ یہودی اس کے جسم سے ایک سیر گوشت جس جگہ سے چاہے اتار لے۔ اس یہودی کو اس سے جو سخت دشمنی تھی اس بنا پر وہ اس خیال سے وہ چاہتا تھا کہ ایسا عضو کاٹے یا ایسی جگہ سے گوشت کاٹے کہ وہ سوداگر مر جائے۔ اس وجہ سے قاضی اس کو یہودی سوداگر کو جان چکا تھا۔ قاضی اپنا فیصلہ آج اور کل پر ٹالتا رہا کہ شاید یہودی اپنے فعل سے باز آ جائے، لیکن یہودی دستبردار نہیں ہوتا تھا اور روزانہ اپنے حق کا اور حکم جاری کرنے کا تقاضا اور مطالبہ کرتا تھا۔ یہ مقدمہ تمام شہر بغداد میں مشہور ہو گیا۔ سب لوگ اس سوداگر کے حال پر بہت پریشان رہتے تھے لیکن کوئی چارہ نہ بنتا تھا۔ جیسے ہی یہ خبر بہلول کو پہنچی فوراً وہ قاضی کی عدالت میں جا پہنچا اور تماشائیوں میں جا کھڑا ہوا۔ اس نے یہودی اور سوداگر کا معاہدہ بہت ہی غور سے سنا اور بالکل آخر میں سوداگر سے کہا، تو نے جو دستاویز لکھ کر دی ہے اس کے مطابق تو پابند ہے کہ اس یہودی کو اختیار دے
کہ تیرے جسم کا ایک سیر گوشت جس جگہ سے چاہے اتار لے۔ اب تو اپنی آخری بچاؤ کے لیے جو کچھ کہنا چاہتا ہے کہہ۔ سوداگر نے بلند آواز سے کہا، اے خدا، تو ہی بہتر جانتا ہے، بس۔ اچانک بہلول بولا، اے قاضی، کیا میں انسانیت کے رشتے سے اس مظلوم سوداگر کا وکیل بن سکتا ہوں؟ قاضی نے جواب دیا، ہاں ہو سکتا ہے، تو بچاؤ کی جو دلیل ہے وہ پیش کر۔ بہلول سوداگر اور یہودی کے درمیان بیٹھ گیا اور پھر دونوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اس میں کوئی شک نہیں کہ دستاویز کی روح سے اس شخص کو یہ حق پہنچتا ہے کہ اس سوداگر کے جسم سے ایک سیر گوشت کاٹ لے، لیکن اسے چاہیے کہ جس جگہ سے بھی کاٹے اس سوداگر کا خون کا ایک قطرہ بھی زمین پر نہ گرنے پائے، اور گوشت اس طرح سے کاٹے کہ ٹھیک ٹھیک ایک سیر گوشت کٹے، نہ اس سے کم ہو اور نہ ہی اس سے زیادہ۔ اگر ان دو باتوں کے خلاف گوشت کاٹا گیا تو اس یہودی کو قتل کی سزا دی جائے اور اس کے تمام مال و اسباب کو حکومت سرکار ضبط کر لے۔ قاضی بہلول کے دفاع سے دنگ رہ گیا اور اش اش کرنے لگا۔ مجبوراً یہودی نے صرف اپنے قرضے کے پیسے پر قناعت کی اور قاضی نے حکم دیا کہ یہودی کو صرف رقم جو سوداگر نے دینی ہے وہ رقم واپس کر دی جائے۔ اس کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ تعالی اگلے عنوان کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ التماس کہ چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، کمنٹس کریں، شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ تمام کی حامی و ناصر۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔